أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما اللهم نبئني بحقيقة الأشياء إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام علیکم. اس دنیا میں موجود ہر کوئی خواہ مرد ہو یا عورت بے حساب مال و دولت اور بے فکر لمبی زندگی چاہتا ہے، لیکن یہ سب کچھ کیسے حاصل کرنا ہے اسے معلوم نہیں. یہ سب کچھ اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی قیمتی وقت سے 5-10 منٹ نکال کر اس ویڈیو کو غور سے سنیں اور سمجھ لیں. اس پوشیدہ خزانے کو میں نے کیسے حاصل کیا اور آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں، اس کا راز اور حاصل کرنے کا طریقہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں. اگر پسند آئے تو دوست احباب اور عزیزوں سے بھی شیئر کریں. دنیا کا نظام لینے اور دینے پر چل رہا ہے. اس لین دین کے اصول اور پیمانے وقت کے ساتھ اپنی سہولت کے لیے مقرر کر لیے گئے ہیں. ان تمام پیمانوں میں سے کچھ وزن معلوم کرنے کے لیے ہیں، کچھ ناپنے کے لیے اور کچھ فاصلوں کو معلوم کرنے کے لیے، لیکن سب سے اہم پیمانہ جو لین دین کے لیے ہر ریاست متعین کرتی ہے اس کو کرنسی کہتے ہیں، جسے سکہ رائج الوقت بھی کہتے ہیں. کہیں ڈالر، کہیں پاؤنڈ، کہیں درہم، کہیں ریال، کہیں روپیہ، کہیں ین. لیکن جاننے والی بات یہ ہے کہ قدرت کی طرف سے اس دنیا میں جو کرنسی رائج ہے اس کا نام خوشی ہے. جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ اپنا مقدر لے کر پیدا ہوتا ہے، اور اس مقدر کے اکاؤنٹ میں ساری زندگی میں اسے جو کچھ حاصل ہونا ہے خوشیوں کی شکل میں اس کے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا جاتا ہے. آپ کی کوئی خواہش پوری ہوئی، آپ خوش ہوئے، آپ کے اکاؤنٹ سے اتنی خوشیاں وِدڈرا کر لی گئی. جیسے ہم اکاؤنٹ سے اپنے جمع شدہ سرمایہ سے رقم نکلوا لیتے ہیں. اللہ نے آپ کو بچہ عطا فرمایا، آپ کے اکاؤنٹ سے اتنی خوشیاں نکل گئیں. اس لیے اسلام میں قہقہ لگا کر ہنسنا منع ہے. اگر آپ صرف مسکرائے، خوشیاں استعمال ہوئیں، اکاؤنٹ میں آپ کا بیلنس کم ہوا، لیکن اگر آپ قہقہ لگا کر ہنسے، آپ کے اکاؤنٹ سے کٹوتی بہت تیزی اور بہت بڑی ہوئی. آپ کو من پسند کھانا ملا، آپ کو اپنی خواہش پر کوئی عہدہ ملا، پسند کی شادی ہوئی، غرض آپ کی کوئی خواہش پوری ہوئی. اس کی پیمنٹ آپ نے اپنے اکاؤنٹ سے خوشیوں کی شکل میں کرنا ہوتی ہے. یہی وجہ ہے اکثر لاولد لوگوں کے پاس مال و دولت کی کثرت ہوتی ہے. ان کے حصے کی خوشیاں دنیاوی مال و دولت میں کنورٹ ہو جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کے 2 اکاؤنٹ ہیں. ایک میں بے حساب خوشیاں جمع کروا کر آپ کو اس دار فانی میں بھیجا گیا، اور دوسرا اکاؤنٹ اعمال کا ہے. جب آپ پیدا ہوئے وہ اکاؤنٹ بالکل خالی تھا. آپ نے اپنی زندگی میں جو اعمال کیے وہ نیکیوں کی صورت میں آپ کے نام اعمال میں تو کہ دراصل آپ کے اعمال کا اکاؤنٹ ہے، جمع ہوتے رہے. دراصل آخرت آپ نے زندگی میں جو اعمال کیے اور نیکیوں کی صورت میں آپ کے نام اعمال میں جو کہ دراصل آپ کے اعمال کا اکاؤنٹ ہے میں جمع ہوتے رہے. دراصل آخرت کی کرنسی کا نام نیکی ہے. اب شاید آپ کو معلوم ہو گیا ہوگا وہ جزا اور سزا کا دن کیوں مقرر ہے. آپ کو بغیر کچھ کیے جب اکاؤنٹ کا مالک بنایا گیا، اس اکاؤنٹ کو بلا شرکت غیر استعمال کرنے کی آزادی دی گئی. اکاؤنٹ دینے والے کا حق ہے جب وہ جس طرح چاہے اس اکاؤنٹ کا آڈٹ کرے، خصوصاً اس وقت جب اس اکاؤنٹ کے استعمال کرنے کے بارے میں واضح SOPs بتا دیے گئے تھے. ہمارا جسم ایک پراپرٹی کی مانند ہے جو قدرت کی طرف سے ہمیں بلا قیمت عطا کی گئی. دنیاوی کرنسی میں اس کی کوئی قیمت نہیں، لیکن قدرت نے اس کی قیمت خوشیوں کی صورت میں ہمارے اکاؤنٹ میں جمع کروا دی ہے. ہمارا فرض ہے ہم اس پراپرٹی کی حفاظت کریں. ہمارا ہاتھ ہمارے جسم کا حصہ ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں اس پورے ہاتھ کی قیمت کا نصف
صرف ہمارا انگوٹھا ہے۔ اگر انگوٹھا کٹ جائے یا کاٹ دیا جائے ہمارے ہاتھ کی صلاحیت یا قیمت نصف رہ جاتی ہے۔ اس اللہ تعالیٰ نے جب کائنات بنانے کا ارادہ فرمایا سب سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا فرمایا، پھر جنت اور اس کے بعد دوزخ۔ جبرائیل علیہ السلام کو جنت کے معائنہ کے لیے بھیجا۔ جنت کے معائنہ کے بعد بارگاہ رب العزت میں جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ کیا خوبصورت چیز ہے، کون ہے جو اس کے باہر رہنا پسند کرے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے گرد مار کی ایک باڑ لگا دی۔ دوبارہ جبرائیل علیہ السلام معائنہ کے لیے آئے تو گویا ہوئے، یا اللہ ان دشوار اور چڑھائی کے راستوں سے کون اس جنت میں جا سکے گا؟ پھر جبرائیل علیہ السلام کو دوزخ کے معائنہ کے لیے بھیجا۔ جہنم کے معائنہ کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے کا کہنا تھا، یا اللہ کیسی بری جگہ ہے، وہاں کون جانا پسند کرے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے جہنم جانے کے راستے پیدا فرما دیے۔ اب معائنہ کے بعد جبرائیل علیہ السلام عرض گزار ہوئے، یا الہی ایسے آسان اور ڈلوانی راستے اور ان راستوں پر موجود آسائشیں کوئی ان سے کیسے بچے گا؟ اس جنت اور دوزخ کے راستے اس دنیا سے ہو کر گزرتے ہیں، ان کا فیصلہ ہمارے مقدر اکاؤنٹ اور اعمال اکاؤنٹ کی بیلنس شیٹ کرے گی، لیکن اس دنیا میں بھی جنت اور دوزخ ہے، وہ ہے صحت اور چسکا۔ جنت اور صحت حاصل کرنے کے راستے دشوار گزار اور اونچائی پر جانے والے ہیں، ان پر جانے کے لیے محنت اور قربانی کے اعلیٰ اعمال کی ضرورت ہے، جبکہ جہنم اور بیماری کے راستے ڈھلوان اور آسان ہیں، ان پر چلنے والوں کے لیے ترغیبات ہیں، چسکا اور سب کچھ حاصل کرنے کا جذبہ ان میں سر فہرست ہے۔ آج کل ایک بات کثرت سے سنتے ہیں، آسانی کی دعا کریں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ میرے خیال اور تجربہ میں یہ بات یوں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ مشکلات سے نبردازماں ہونے کی ہمت عطا فرمائے۔ ہم اپنی کم علمی کے باعث وہ دعا مانگتے ہیں جس کے معنی کا ہمیں ادراک نہیں ہوتا۔ نشیبی راستہ آسان ہوتا ہے لیکن پستی میں لے جاتا ہے، چڑھائی کا راستہ ہمیشہ ہمت اور لگن سے طے ہوتا ہے لیکن عروج پر لے جاتا ہے۔ مثل مشہور ہے، ہم دنیا فرعون کی اور آخرت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چاہتے ہیں۔ دنیا پر کیپٹلزم کا غلبہ پائے صرف 2.5-3 صدیاں گزری ہیں، اس دوران اخلاقیات جیسی اعلیٰ اور عرفہ چیز پیچھے چلی گئی اور معاشیات جیسی نکمی اور فسردہ چیز آگے آ گئی۔ دنیا کے ہر رشتے ناطے کو دولت کے ترازو میں تولا جانے لگا۔ ایک بات مجھے بتائیں کہ انتہائی مالدار اور بااختیار شخص نے کبھی مرتے وقت کہا ہو، مجھے میرے اختیار کی کرسی پر بٹھائیں، اس کرسی کو میری جائیداد کے اوپر رکھیں اور میرے سامنے میرے جمع کیے ہوئے مال و دولت کو رکھیں؟ وقت آخر اس آسائش، رعب اور دبدبے کو انجوائے کرنا چاہتا ہوں؟ نہیں، کبھی نہیں۔ ہر شخص وقت آخر اپنے پیاروں اور عزیزوں کو اپنے ارد گرد دیکھنا چاہتا ہے۔ کسی دانا نے کیا خوب کہا تھا، کشتی کو چلنے کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ کتنا پانی؟ صرف اتنا جس میں کشتی کا پہندا زمین سے نہ ٹکرائے۔ اگر پانی کشتی میں داخل ہو گیا تو تباہی کا سامان ہے، کشتی کو ڈبو دے گا۔ میرے پاس میری اصل دولت، میری زندگی، میرا جسم، میری صحت اور میرے پیارے ہیں۔ دنیا کی کسی کرنسی میں ان کی قیمت ادا نہیں کی جا سکتی۔ میرے دل اور دماغ کا سکون، معاشرے میں عزت، غریبوں اور ضرورت مندوں کی دعائیں میری وہ پراپرٹی ہیں دنیاوی کرنسیوں کے عوض جنہیں خریدا نہیں جا سکتا۔ اس دنیا میں آتے ہوئے دنیاوی کرنسی خوشیوں کا اکاؤنٹ بھرا ہوا تھا لیکن اعمال کا اکاؤنٹ خالی تھا۔ اگر اس دنیا سے جاتے ہوئے اعمال کا اکاؤنٹ نیکیوں سے بھر کے لے جاؤں، نیکی جو آخرت کی کرنسی ہے، اور خوشیوں کا اکاؤنٹ خالی کر کے نہ لے جاؤں، یہ دونوں اکاؤنٹ میرے تھے اور مرنے کے بعد بھی میرے ہی رہیں گے۔ دنیاوی اکاؤنٹ جنہیں بھرا ہوا رکھنے میں اپنی صحت، رشتے، سب کچھ ضائع کر دیا، وہ میرے تو تھے نہیں، میرا ساتھ نہیں گئے۔ جن کے لیے چھوڑ گئے تھے، آپس کی بات ہے، کسی کو بتانا نہیں،
ان کے پاس اس سال ثواب کے لیے وقت ہی نہیں تھا، اور ختم درود کا سلسلہ تو ویسے بھی ختم ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو مشکلات سے نمبردازمہ ہونے کی ہمت اور طاقت عطا فرمائے، آمین۔ وسائل کی ضرورت ہمیں زندگی گزارنے کے لیے تھی، لیکن افسوس ہم نے زندگی کا مقصد وسائل کے حصول کو بنا لیا اور غریب ہو گئے۔ سوچیں اور غور کریں۔ السلام علیکم۔